جو ریکوری ہوئی وہ کس سرکاری خزانے کے اندر جمع کرائی گئی؟ اور اس کے بعد جو نیب کی فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر روز کہا جاتا ہے، اگر آپ پریس ریلیز دیکھیں اتنے ارب کی ریکوری ہو گئی، اتنے ارب کی ریکوری ہو گئی، تو وہ ریکوری نیب نیازی گٹھ جوڑ کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جا رہی ہے. اور اسی طرح یہ ریکوری کس اکاؤنٹ میں سرکاری خزانے کے ایڈ ہوئی؟ اس وقت مختصر بات یہ ہے کہ سوالات عمران صاحب آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنے چاہیے، سوالات آپ سے ہونے چاہیے کہ آپ نے ملک کا 400 کروڑ 25 ملین ڈالر اس جھوٹ پر، جو پہلے پرویز مشرف صاحب کی باقیات تھیں جو کہ 600 کروڑ روپے تھے، جو پاکستان کے ٹیکس پیئر منی سے دیے گئے، کس قانون کے تحت دیے گئے، کس پروسیس کے تحت دیے گئے، اور آج یہ جھوٹ کے اوپر شہزاد اکبر صاحب کس مینڈیٹ کے ذریعے، اور کل اگر آپ ان کا بیان دیکھ لیں براڈ شیٹ کمپنی کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مایوس کن ہے شہزاد اکبر صاحب اور نیب کا رویہ اور ان کی پرفارمنس، اور انہوں نے کہا کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا شریف فیملی سے. اور اس وقت شریف فیملی جب نیب اور براڈ شیٹ کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے تو شریف فیملی کیوں رابطہ کرے گی براڈ شیٹ سے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ترلے واسطے جو میں نے شروع میں بات کی، یہ ترلے واسطے اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ آج پہلے اس عامر نے 600 کروڑ ارب کا نقصان پہنچایا، آج 400 کروڑ روپے عمران صاحب نے ادا کیے، کیونکہ آج بھی ایک آمرانہ سوچ ملک کے اوپر مسلط ہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ 25 ملین ڈالر آپ کو دیتے ہیں تو اس میں ہمیں 25% حصہ دیا جائے، 50% حصہ دیا جائے. یہ وہاں مذاکرات کیے جا رہے ہیں شہزاد اکبر کی طرف سے، یہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں کہ ہم ملک کا پیسہ اس جال سازی پہ، اس جھوٹ پہ آپ کو ادا کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کتنا حصہ دیں گے، ہمیں کتنی کمیشن دیں گے. اور یہ اس لیے دوبارہ سے یہ براڈ شیٹ کا ایک سپائرل، نہ عمران صاحب اب یہ نہیں ہو سکتا. اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ شہزاد اکبر کیا مذاکرات کر رہے تھے، ان کو پبلک کیا جائے. وہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا حصہ، کتنی کمیشن مانگی گئی. وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف 600 کروڑ روپے کیوں اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیے، کس قانون کے تحت، اور جس کی زیرو ریکوری ہوئی، جو وہ خود کہہ چکے ہیں، جو پرویز مشرف بیان دے چکے ہیں. تو یہ ایک اور بات کہ وکٹم کارڈ، عمران صاحب کہتے ہیں این آر او استعمال لینے کے لیے اور وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں. تو عمران صاحب، براڈ شیٹ نے تو آپ کا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، آپ کے مشیروں کا اور پرویز مشرف کے احتساب کا منہ کالا کر دیا ہے. لیکن اب جو احتساب آپ سے مانگا جا رہا ہے، جو حساب آپ سے مانگا جا رہا ہے، جن کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام اور این آر او کا آپ لگا رہے ہیں، وہ اپنے 40 سال کا، اپنے گھر والوں کا، اپنا، اور آپ نے جن پر جھوٹے الزامات لگائے وہ سب 2.5 سال سے اور نواز شریف 4 سال سے اپنا حساب دے چکے. آپ کی طرح احتساب کمیشن کو خیبر پختونخوا میں تالا نواز شریف نے نہیں لگایا. نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ یہ احتساب ہونا چاہیے. آپ کی طرح نومبر 2014 فورن فنڈنگ کیس، 23 فورن فنڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے غیر قانونی، انلیگل، پاکستان تحریک انصاف کے، جو نومبر 2014 سے نہ انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے، نہ فیصلہ آتا ہے. این آر او آپ مانگ رہے ہیں جو اپنے اے ٹی ایمز کے لیے 400 ارب کی چینی میں ڈاکہ ڈالا. کمیشن رپورٹ میں نہ وزیر اعظم پیش، نہ وزراء پیش، جن کے سائن سے، جن کے فیصلوں سے یہ 400 ارب کا ڈاکہ ڈلا. سوال آپ سے ہو رہا ہے کہ 14,000 ارب
قرضہ لیا گیا 2.5 سال میں جس کو منی لانڈر کر دیا گیا. منی لانڈرنگ تو پاکستان کی تاریخ کی آج ہو رہی ہے. 14,000 ارب منی لانڈر, 400 ارب آٹے میں منی لانڈر, 250 ارب چینی میں منی لانڈر, اس کے بعد 122 ارب LNG میں منی لانڈرڈ, 500 ارب دوائیوں میں منی لانڈرڈ. اور یہ بھی صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے عمران صاحب. یہ وہ کرپشن کے سکینڈلز ہیں جو پچھلے 2.5 سال میں, اور جواب ایک بھی نہیں. اور اس کرسی پر بیٹھ کر NRO کی تلاش آپ کر رہے ہیں. علیمہ باجی جس کی سلائی مشینیں اربوں روپے کے کپڑے سیتی ہے سالانہ, وہ پیزا کمپنیاں جو 52 کمپنیاں بناتے ہیں اور اربوں کا کاروبار اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں, ایک سرکاری افسر جو اس کرسی پر بیٹھ کر NRO مانگ رہے ہیں اور ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے. یہ $25 ملین براڈ شیٹ کا 400 کروڑ روپیہ پاکستانی جو منی لانڈر ہوا اور مذاکرات ہو رہے ہیں, ہمیں کتنا حصہ دیں گے, ہمیں کتنی کمیشن دیں گے. اور اس کے بعد جو بےزتی ہوئی, جو جگ ہسائی ہوئی, جو امبیرسمنٹ ہوئی, جب پاکستان کے ہائی کمیشن UK میں جو شرمندگی اٹھانی پڑی, اس کا خمیازہ کون بھگے گا؟ لیکن بے شرم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, کیونکہ یہ وہی سازشیں ہیں جو 72 سال سے جاری ہیں, کبھی پرویز مشرف کی شکل میں, کبھی عمران خان کی شکل میں, کبھی سلیکٹڈ کی شکل میں, اور کبھی خود ایک آمر ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے اور ایک فساد کریٹ کرتا ہے کہ یہ اس وزیر اعظموں اور ان سیاسی حریفوں کے خلاف کیسز ہیں اور کرپشن ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا پلنڈر کیا جا رہا ہے کنٹری کو, تو جو 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگا کے ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے, اور اس وقت ایک مشرف اور آج عمران خان کی شکل میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور یہ وہی 72 سال کی سازشیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو, آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے. یہ وہ مافیا ہے جو وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر ملک کو لوٹ رہا ہے, جس کے لیے NRO کی بھیک مانگی جاتی ہے, جس کے لیے اب وزیر اعظم یہ سوال جب پوچھے جا رہے ہیں تو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم براڈ شیٹ کا ٹویٹ کرتا ہے. وہ براڈ شیٹ کا ٹویٹ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے. آج آپ کو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی, کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے اپنے دائرہ کار سے اور اس کرسی سے ہلنے کی جو اینک بیٹھ کے آپ تصویریں ریلیز کرتے ہیں, آپ کو تو اس کرسی سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو تو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی پرویز مشرف کے خلاف, جس نے ملک کا 600 کروڑ روپیہ, اور آج آپ نے ملک کا 400 کروڑ روپیہ حوالے کر دیا. کتنے بچے پڑھائی کر سکتے تھے, کتنے مریضوں کا علاج ہو سکتا تھا. سیاچین پر بیٹھے ہمارے وہ محافظ اور ہمارا ڈیفنس بجٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا تھا. آپ کاغذ لہراتے تھے نا. یہ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری, یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس آج سمجھ آتی ہے, آج سمجھ آتی ہے کہ ملک کے خلاف یہ وہی ریپیٹ ہے کہ پاکستان کی عوام کو آج اس چور ٹولے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج عوام کی روٹی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہو گئی صرف اس 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ. نیوز بلیٹن سے